لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. الحج اشہر معلومات. ناظرین اکرام، الاحسان ٹیلی ویژن کی لائیو نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر صلاح الدین. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایام مقدس کے حوالے سے، تقدیس والے ایام کے حوالے سے، حرمت کے مہینے کے اندر ان کی جو فضائل ہیں، اس کے جو برکات ہیں اور اس پہلے عشرے کو جو خصوصی افادیت حاصل ہے، اس کی جو خصوصی اہمیت ہے، اس میں کرنے والے اعمال کون سے ہیں، کرنے والے کام کون سے ہیں اور ان دنوں کے اندر کیا وجوہات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سال کے سب سے افضل ترین ایام قرار دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے. انشاءاللہ ہم اپنے اسکالر سے، اپنے علماء سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ناظرین اکرام، یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، اس کی معنویت کیا ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پہ کون کون سے احکامات ہیں، کون کون سے اعمال ہیں جو انسان کو کرنے کی تلقین کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت اتنی بیان فرمائی ہے کہ یہ رمضان کے جتنے بھی ایام ہیں ان سے بھی زیادہ فضیلت والے ایام ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اس کی اس طرح سے لوگوں کے اندر تذکرہ نہیں ہے، اس کی اہمیت ویسی نہیں ہے؟ علماء کرام سے انشاءاللہ ہم جانیں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة والحیاء شعبۃ من الایمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، جبکہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 9. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ویلکم بیک ناظرین کرام. الاحسان ٹی وی کی لائیو نشریات میں ایام تقدیس کے پروگرام میں ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں بریک کے دوران جوائن کیا ہے معزز ترین علماء کرام جو پاکستان کے طول عرض سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے ماشاءاللہ تبارک و تعالی. میرے دائیں جانب سب سے پہلی مہمان ہستی جنہوں نے ہمیں رونق بخشی یا احساس بخشا ہے آج کی اس ٹرانسمیشن میں، ڈاکٹر پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا، آپ کی آمد کا. اور اسی طرح ایک تھنک ٹینک کی حیثیت رکھتے ہیں جناب پروفیسر مزمل احسن شیخ صاحب، وہ دوسرے نمبر پہ براجمان ہیں ہمارے ساتھ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور آپ کے جلوہ گر ہونے کا. اور اسی طرح ہمارے آج کے تیسرے معزز مہمان
جو بھی کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ پروفیسر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ملکہ عطا کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے آپ نے ان کی گفتگو بارہا ملاحظہ کی ہے۔ میری مراد پروفیسر ڈاکٹر ایوب صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، بہت شکریہ آپ کے وقت نکالنے کا، تشریف آوری کا۔ ہم آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں بلا تاخیر آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ بابرکت ترین ایام تقدیس ہیں، اور ان کی وجہ اور اس 10 دنوں کو بالخصوص خاص کرنے کی جو حکمت ہے وہ کیا ہے، اور اس میں اس کی جو حیثیت ہے وہ سال کے باقی ایام کے دنوں کو کیوں حاصل نہیں ہے؟ ان میں کیا خاص چیز ہے، وہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیے۔ پر یہ جو 10 ایام ہیں، ان کے اندر صرف ایک ہی نہیں، درجنوں خصوصیات اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی اور بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مینشن کیا، اللہ تعالیٰ نے والفجر ولیال عشر، اور اکثر مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد یہی عشرہ ذی الحج ہے۔ ان کے اندر ایک دوسری عظیم خصوصیت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہی وہ عشرہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے دین کو مکمل کیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت مبارکہ اسی عشرہ کے ایک دن میں یعنی 9 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ ان کی ایک تیسری عظیم ترین خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ وہ عظیم ترین ایام ہیں، اگر آپ اس کو ایک ان کی حکمت دیکھنا چاہیں تو جیسے لیلۃ القدر افضل ترین ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پہ قرآن مجید کو نازل کیا۔ میں ناظرین کو اسپیشلی یہ بتانا چاہوں گا، اور اس حوالے سے ہماری توجہ کم جاتی ہے، جس طرح اس رات میں نزول قرآن سے وہ افضل ترین رات قرار پائی ہے، تو اس عشرے کے اندر اس قرآن کی اس زمین کے اوپر تکمیل ہوئی ہے، اور یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے کہ آسمان دنیا پہ نازل ہوا، لیکن گریجولی 23 سال کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن، ایک ایک چیز پہ عمل، ایک ایک چیز کی پریکٹس جو مکہ مکرمہ سے شروع ہوئی تھی مدینہ منورہ میں، وہ 23 سال کا پورا جو آخری دن جب وہ مکمل ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس عشرے کا انتخاب کیا تھا۔ میں تو ایک اور بھی چیز محسوس کرتا ہوں جب میں اس میں غور کرتا ہوں، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جو عید الفطر ہے وہ بھی نزول قرآن کی خوشی میں ہے، اور جو عید الاضحیٰ ہے بہت ساری حکمتوں میں سے اس میں یہ حکمت ہے کہ وہ تکمیل قرآن کی خوشی ہے۔ وہاں بھی قرآن مجید کا تعلق ہے اور یہاں بھی قرآن مجید کا تعلق ہے۔ ایک چوتھی خصوصیت اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی رکھی ہوئی ہے کہ جب تاریخ میں ہم غور کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کو جس امامت کے ساتھ نوازا، اور ان کے اوپر جو کڑے اللہ تعالیٰ نے امتحانات بڑے بڑے ان کے لیے، اور بڑی بڑی ڈگری اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور ان کو اپنا خلیل بنایا، اور ایک عظیم منصب خلت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، تو ان کے بہت سارے امتحانات ان دنوں کے اندر ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک امتحان وہ بیٹے کی قربانی والا امتحان بھی تھا۔ ایک اور ان دنوں کے اندر یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس عشرے کے اندر امام ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھا ہے، اجتماع امہات العبادہ، کہ جتنی بڑی بڑی عبادتیں اس عشرے کے اندر جمع ہوتی ہیں سال کے باقی ایام میں جمع نہیں ہوتی۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، قربانی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح سے اور باقی ایام جتنے بھی آپ کمپیریزن کرتے جائیں گے، لیکن اس عشرہ کے اندر روزے بھی ہیں، جی، اس عشرے کے اندر قربانی بھی ہے، بالکل اس عشرہ کے اندر حج بھی ہے، اس عشرہ کے اندر عام ایام کی نمازیں بھی ہیں۔ تو اس عشرہ کے اندر عبادات کی تمام صورتیں جو بھی انسان اللہ کے سامنے اپنی عبادت اور راز و نیاز کے اظہار کر سکتا ہے، وہ سارا اس عشرہ کے اندر یکجا ہو جاتا ہے۔ قولی، فعلی، مالی، بدنی عبادات، وہ تحیات للہ والصلوات والطیبات کا عملی منظر جو ہے نا، وہ اس عشرہ کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ اس وجہ سے باقی انشاءاللہ ڈسکشن میں اور بھی چیزیں آتی رہیں گی، لیکن میجر چیزیں اس وقت جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرہ کو بہت زیادہ خصوصیات کے ساتھ نوازا ہوا ہے۔ بالکل صحیح، یعنی جیسے دین کی تکمیل کا، جیسے آپ نے خوبصورت ایک پوائنٹ بتایا کہ دین کی تکمیل کی وجہ سے یہ عید ہے اور یہ اس عشرے کی فضیلت ہے، اسی طرح اس تکمیل کے جتنے بھی انداز ہو سکتے ہیں وہ سارے مجتمع کر دیے گئے ہیں اس میں۔ پروفیسر صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا، عشرہ ذی الحجہ
بلا شبہ ڈاکٹر صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ بڑا ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جمع کر رکھی ہیں، عبادات کے اجتماع کو کر دیا اس میں. میں چاہتا ہوں آپ بھی اپنی زبان سے ذرا کوئی فضائل اس کے وہ بیان فرما دیجیے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. یقیناً اس امت جو آخری امت ہے، امتوں کی سردار، قرآن مجید کی نسبت سے کتابوں کے سردار قرآن مجید، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسبت سے امامت کی تکمیل، اور جس طرح جناب ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ تعلیم بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، تعمیل بھی ہے، تکمیل بھی ہے، اتمام حجت بھی ہے، قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے اس کو اس مقام پر. اور الفضل ما شہدت پہلا اداؤ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک یہودی ربی نے کہا اگر ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوتی عید مناتے، تو عید کا تو دن ہے ہمارا، اس سے بڑی اور کون سی عید ہو سکتی کہ جب امت کو اللہ پاک اس انداز کے اندر اپنے رحمت سے نوازتے ہیں کہ شیطان خاک ڈالتا ہے سر کے اندر کہ محنت و جہنم کے لیے ان کو دھکا دے دیا تھا، لیکن اللہ پاک نے آج ان کو اس تکمیل کے ساتھ ساتھ اس جنت کے وارث بھی بنا دیا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. تو اس میں بالکل صوم بھی ہے، صدقہ بھی ہے، اور صلاۃ بھی ہے، اور وہ تکمیل کا جو پیمانہ ہے اس میں اب ظاہر ہے کہ واحد جب جائے گا تو نماز کے بغیر تو ماہر نہیں بنتا ہے. بالکل. کہتے ہیں جی یہ فلاں حدیث کو ماننے والا ہے، سنت کا نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا وہ تو منکر ہوا پھر، کیونکہ ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے بارے میں اب ہم بالآخرۃ کافرون ہیں، تو زکوٰۃ نہیں دیتا، اور ادھر یہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. تو بنیادی طور پر توحید و رسالت کے ساتھ صلاۃ کا قیام، بالکل، اور پھر اس کا نفاذ اسلامی فلاحی ریاست کے اندر اللہ دینا مکنہ فی الارض. تو دوسری جو چیز ہے اس کے ساتھ پھر یہ زکوٰۃ کے معاشی نظام پیچھے سے دھکیلتا ہے، اور روحانی ایمانی نظام صلاۃ کے ذریعے وہ آگے سے کھینچتا ہے. یہ سارے پھر عروج پاتے پاتے اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں. تو صوم بھی اس تقویٰ کا ایک ذریعہ ہے. تو اس لحاظ سے صلاۃ، صوم اور صدقہ ان ایام کے اندر سواد تو تبھی آتا ہے نا کہ ان تینوں کی تکمیل بھی ساتھ ساتھ چلے. بالکل. اب حلال کمائی اگر نہیں ہے جو بنیاد ہے، وہیں سے جو چلا ہے کہ اس نے قرب کے لیے نفس میں ڈالا، تو اللہ پاک نے ہمیں لا تتبعوا خطوات الشیطان. تو اب یہاں سے اگر کمائی صحیح نہیں کر کے لے جاتا، جو اس کا بھی مدعا تھا ہمارے صوم کا، تو اس کے بغیر پھر جا کے یا بیٹی کے مال کے اوپر ہم کر لیتا ہے، یا حرام کی جو بھی شکلیں ہیں، تو وہ جا کے کیسے حج کرتا ہے. تو اس کے ساتھ یہ ایک تزکیہ ہے، طہارت ہے، اور وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جس آیت کے حوالے سے کہ انی جاعلک للناس اماما، تو اب تمنا تو ہوتی ہے وہ من ذریتی، میں بالکل، لیکن شرط یہ ہے کہ لا ینال عہد الظالمین. اور امت جب شرک کی طرف جائے گی تو اس سے بڑا پھر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر اس لحاظ سے کہ بندہ ذکر اللہ کے اندر مصروف ہوتا ہے، اور یہ تکبیریں اعلیٰ کلمۃ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تو ہر لحاظ سے یہ تکمیل اکمل اور اتم وہ ہمارے مقدر میں ہوئی. اور 1400 سال سے جب 200 ملکوں کے حج کے حوالے سے جن جن ملکوں سے گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور اپنے کردار کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اور نورانی چہروں ایمانی قرآنی کے ساتھ گزرتے ہیں، تو پھر تو دنیا ہماری کوتاہیوں خامیوں کے باوجود اب بھی اس کا جو اللہ پاک نے رکھا ہے کہ ایک جگہ پر اس طرح پوری دنیا کے اندر سے مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان، مختلف زبانوں کے اور زمانوں کے اور علاقوں کے اور زبانوں کے لحاظ سے تو ایک ہی نعرہ بلند کرتے ہیں. تو اس کا ثبوت یہی ہے کہ اللہ واحد لا شریک کا کلمہ لا شریک اللہ. بالکل یہ بہت بڑی بات ہے جو بالکل. بہت شکریہ، آپ نے گفتگو فرمائی ہے. پروفیسر صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی روزے کے حوالے سے، پروفیسر صاحب نے بھی بات کی روزے کے حوالے سے. تو یہاں پہ پھر سوال یہ ہے کہ رمضان کے حوالے سے تو ہم علماء سے اور مجالس سے، ٹیلی ویژن اسکرین سے ہم یہ درست تو حاصل کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اہمیت ہے
دروازے کھول دیے گئے ہیں جنت کے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس عشرے کے اندر کیا ایسی افضلیت کیا ہے، اور کون سے ایسے اعمال بجا لانے چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ وہ تقرب مل جائے، اور جو ایک موازنہ بنتا ہے وہ کیسے کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام میں ایک مومن کے لیے جو عمل ہوتا ہے وہ عمل اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، بے شک۔ اور جتنے بھی اعمال ہیں اسلام میں لا معلّہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اللہ جس چیز کو پسند کرتے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں جو بھی عمل صالح کیا جاتا ہے جی، اللہ کے ہاں وہ بہت پیارا ہے باقی دنوں سے۔ اب یہ کوئی بھی عمل، آپ نماز، صدقہ کا باقی دن بھی ہیں جی، ان بھی کریں ثواب ملتا ہے، لیکن احب الی اللہ یا احب عند اللہ، یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ اللہ کو بہت پیارے لگتا ہے عمل جو ان دنوں میں کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، بے شک۔ باقی جیسے ڈاکٹر صاحبان نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کا بھی کہ قربانی کیا چیز ہوتی ہے، ہر وہ عمل جو آدمی کو اللہ کے قریب کر دے وہ قربانی ہے، اور اس کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا ہوا ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے ملک اور اپنے دین کی خاطر شہید ہو جاتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں، اور ایک زندگی حاصل کر لیتے ہیں جاودانی۔ کتنے ہی درخت اور یہ چیزیں جو ہیں یہ کاٹ کے کسی ایک بلڈنگ کے لیے، جی، کتنے ہی یہ جو ہیں اپنے حیوانات کو پالنے کے لیے جڑی بوٹیاں اور نباتات اور یہ چارہ وغیرہ۔ تو یہ جو چیز ہے قرب حاصل کرنا، یہ ایک سائیکل چلا ہوا ہے۔ ٹھیک۔ تو بندہ مومن کے لیے اس میں سارے وہ عمل ہیں۔ نمبر ایک تو کہ اس میں حج ہے، بالکل، اور حج ایک ایسا عمل ہے کہ 9 عرفہ خصوصاً اللہ رب العالمین ایک یعنی فرشتوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، دیکھو میرے یہ بندے شوسن غبرن، کس طرح یہ غبار سے اٹے لٹے اتنی دور سے ایسے سفر کر کے آئے ہیں، اور یہ آئے ہیں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے اور مجھ سے اپنی گناہوں کی تو یہ حج کا عمل بھی قرب کے لیے، اور اسی ہی میں وہ 9-10 تاریخ کو قربانی رکھ دی کی ہے، جس کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ اور جو آواز لگائی تھی اللہ کے بندے ابراہیم خلیل اللہ نے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ بِالرِّجَالِ، کہ یہ ایک آوازہ لگا دیں آپ۔ انہوں نے عرض کیا یا اللہ میری آواز کہاں پہنچے گی؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا کام آوازہ لگانا ہے، آواز پہنچانی میرا کام ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور وہ لوگ آتے ہیں وہاں اللہ کی قربتیں حاصل کرنے کے لیے، اپنی تمنائیں اللہ سے پوری کروانے کے لیے، خواہشات، اور ان سارے اعمال میں یہ حج بھی ہے اور اس میں قربانی بھی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ اس لیے یہ سارے اعمال اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک طرح ان دنوں میں، اور ان دنوں میں عرفہ کا جو روزہ ہے وہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ احتسب ان یکفر اللہ سنہ قبل والماضیہ، کہ مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سال جو ہے سابقہ اور ایک آنے والا، اس کے روزے جو ہیں اور اس کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو روزہ بھی، قربانی بھی اور حج بھی، یہ اور یہ آدمی جو سفر کرتا ہے دین کی خاطر، یہ ساری چیزیں ان 10 دنوں میں اللہ نے جمع کر دی ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو فضیلت دی اور یہ فرمایا کہ ان میں جو آدمی عمل کرے گا وہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جی، تو یہی ہیں اعمال اللہ کے قرب کے۔ اصل چیز ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی للہیت ایک آدمی کے اندر داخل ہو جائے۔ تو حج کے لیے
جو آدمی حج کر لیتا ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اس طرح ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس سے بڑی بات بے یہ شک، عمل کو معمولی تو نہیں ہے۔ بے شک بے شک ایسی ہے۔ بہت شکریہ آپ کے ان خیالات کے جو اظہار کا، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، روزے کے حوالے سے یہ ایام تو روزوں سے بھی زیادہ فضیلت اور برکت والے ہیں، تو یہاں پہ ایک ویسے عموماً ایک سوال ہے کہ احادیث رسول سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتکاف ہے وہ تو ملتا ہے کہ رمضان میں کیا ہے بالخصوص یا شوال میں کیا ہے، لیکن کیا اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہے تو ان 10 دنوں کے اندر وہ اعتکاف کر سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی حدود و قیود ہے، اجازت ہے یا اسے نہیں ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا کہ حکمت اور وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ایام میں، خاص کر ایام میں، اگر کوئی بندہ اپنے بال ناخن وغیرہ کاٹنے کی جو ایک ممانعت قرار دی گئی ہے، میں آپ سے ان کے جواب چاہ رہا تھا، تو ارشاد فرمائیے گا کہ ایام جو ہیں ان میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ پہلے تو میں روزے کے حوالے سے ایک چیز کو کلیئر کرنا جی چاہتا ضرور۔ ہوں کہ صرف ایک تو روزے کی فضیلت ہے عمومی عمل صالح کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے سنا ہر عمل صالح ہی ان دنوں میں اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ اچھا، ایک چیز یہاں یہ بھی میرے ذہن میں آئی کہ عام دنوں کی بنسبت کتنا زیادہ پیارا لگتا ہے۔ جی کسی صحیح حدیث میں اس کی تحدید نہیں ہے، لیکن 2-3 الفاظ ایسے روایتوں میں آئے ہیں کہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایک میں احب الی اللہ، عام دنوں کے عمل سے یہ والے سب سے اللہ کو پیارے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک میں ازکا، یہ عمل سب سے زیادہ گناہوں سے انسان پاک کو کرنے صاف والا۔ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں اعظم، ہوں، ان دنوں کا عمل اللہ کو سب سے عظیم لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کتنا عظیم لگتا ہے یہاں نبی علیہ السلام نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا، لیکن بعض آثار ہیں اگرچہ ان میں ذوف پایا جاتا ہے کہ ان دنوں کا عمل 700 گنا تک چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ممکن ہے اللہ اسے اوپر بڑھا دیتا بے ہوں۔ شک، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے سپرلیٹو ڈگری استعمال کر دی، بالکل۔ ازکا، بالکل اعظم، احب، بالکل، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ عمل بہت ہی اللہ تعالیٰ کو پیارا لگتا ہے۔ بے شک، جہاں تک روزوں کی صراحت ہے ایک عمومی نیک عمل کے حوالے سے بھی، جی اور سنن ابی داؤد میں یہ وضاحت بھی ہے کہ نبی علیہ السلام ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کے اوپر باب قائم کیا ہے عشرہ ذی الحج کا روزہ۔ صحیح، جہاں تک آپ کا کویسچن تھا ان دنوں میں اعتکاف کے حوالے سے، تو یہ ذہن میں رکھیے، میں سامعین کو اسپیشلی بتانا چاہوں گا، ناظرین کو، کہ جو اعتکاف ہے، اعتکاف کا معنی ہے اللہ کے گھر میں جم کے بیٹھ جانا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں ہی ہو، جو سب سے افضل اعتکاف ہے وہ آخری عشرے کا ہے، رمضان کے آخری، رمضان کے آخری عشرے ٹھیک۔ کا ہے۔ نبی علیہ السلام مصنون پورے ہے وہ۔ 10 سال جب سے رمضان فرض ہوا، رمضان کی فرضیت ہوئی، اس وقت سے لے کے زندگی کے آخر تک آپ نے اس کے اندر ناغہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، تو افضل ترین اعتکاف ہے۔ لیکن اس کے علاوہ عام دنوں میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، شوال میں کیا جا سکتا ہے، ذی القعدہ میں کیا جا سکتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے دور جاہلیت کے اندر نظر مانی ہوئی تھی کہ میں ایک رات کا اعتکاف کروں، اللہ میں اوفی بنظرک، اپنی اس نظر کو پورا کر لو۔ تو عمل صالح کے اندر اعتکاف بھی ہے۔ ان دنوں میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، 1 دن کا کرنا چاہتا ہے، رات کا کرنا چاہتا ہے، 9 دن کا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، صحیح، کیونکہ عمل صالح کے اندر وہ چیز بھی شامل ہے، موجود ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اب میں پروفیسر صاحب آپ کی خدمت میں آتا ہوں، سوال ہے کہ پھر ہم ڈاکٹر صاحب کو زحمت دیتے ہیں۔ قربانی کرنی ہے بندے نے، چونکہ خریداریاں چل رہی ہیں، تو بال کاٹنا، ناخن وغیرہ کا ایک بندہ رہ گیا، اس نے نہیں کاٹے، اب چاند طلوع ہو چکا ہوا ہے، آج پہلا دن ہے ماشاءاللہ، تو اب ان دنوں میں وہ قربانی بھی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کاٹے گا، رک جائے گا، اگر کاٹے گا تو اس پہ کوئی گناہ ہے؟ مزکہ مصفہ کرنے کے لیے کہ یہ بال بھی اللہ کی امانت ہے، جو کاٹنے ہیں وہ کاٹنے کا حکم ہے، اس کی تعمیل کرنی ہے، اور جو منع کر دیا رکاوٹ ہے تو رکاوٹ ہے۔ تو یہ تو 9 دن پہلے پچھلے ہفتے عشرے میں 1-2 جمعوں کے اندر توجہ دلائی جاتی رہنی چاہیے تھی، جی، اور زور اثر کے وقت بھی کے بعد جات ہمارے یہاں ایک آپ صاحب کے یہاں وہ اسی طرح ہی چلتا رہا، تو پرسوں 30 زکوٰۃ لکھا ہوا تھا، میں نے کہا کل پھر اگر نہ طلوع ہوا تو پھر 31 ہو جائے گی، خیر وہ 30 ہی پھر رہا کیونکہ 31 تو ہوتا نہیں ہے۔ جی، تو یہ یاد دہانی علماء کرام کا، اور اس میں ہمارے ایک متعلم بھی اور معلم بھی اور
مبلغ، جی کیونکہ کل مسلم مبلغ، تو یہ یاد دہانی گھروں میں بھی بتانا چاہیے۔ تو آپ نے جو نہیں کر سکتا تو اس کے لیے اور بطور خاص قربانی کرنے والے کے لیے یہ پابندی لگا دی ہے۔ نسبت اس کی ان حجات کرام کے ساتھ ہے کہ وہ گرد و غبار اور یہ سارا کچھ جو ہے، تو وہ ہماری نسبت جیسے ان کے لیے اتر رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو یہاں پر بھی اس نزول کے لیے ہم نے ان کے ساتھ مماثلت اختیار کرنی ہے۔ اور ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے روحانی طور پہ، روحانی طور پر لیبیا والا نوجوان کا واقعہ پیش آیا ہے کہ طیارہ 2 دفعہ واپس لینڈ کیا، واپس آیا، پھر اس کو وہ لے کے گئے ہیں۔ جی تو ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں موجود، تو یہ سب جب مل جاتے ہیں تو اس کے اندر پھر یہ اللہ کی طرف سے، تو جس نے اس کا اظہار کی کہ میں کر ہی نہیں سکتا ہوں، تو اس کے لیے تو یہ خوشخبری دی کہ آپ یہ قربانی کریں گے اپنے آپ کے اوپر، کیونکہ یہ ناخن اور بال یہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں بندے کو، بالکل، تو اس کے لیے، اور یہ اس قربا قربانہ، اس کو ونحر نہر بھی ہے، 3-4 جو الفاظ اس کے لیے آتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو خواہش نفس کی قربانی ہے۔ متی میں سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا یہ خطاب ہے کہ قربان گاہ پر گیا ہے، وہاں جا کے تجھے یاد آ گیا کہ فلاں بھائی کے ساتھ تیرا بھائی کاٹ ہے، انجیل متی میں، انجیل متی میں، جی تو پہلے جا کے اس کو قربان کر، اس کے ساتھ صلح کر، کیونکہ اس کے ساتھ صلح تبھی ہوتی ہے جب ملو گے تم، تو پھر آ کے دو۔ تو یہاں سب بخش بخا کے معافیاں لے کے دے کے سارا کچھ کر کے ایک بندے کا جانا، اور ہم جو یہاں موجود ہیں تو ہمیں اس نسبت کے ساتھ پھر تو وہ تو اب پابندی کرنی ہوگی، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ فیصلہ آ گیا، بالکل صحیح، آپ نے تکمیل ہوئی تو آپ ہی کے ذریعے ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے ناخن وغیرہ یہ چیزیں صحیح، تو اب صبر کے ساتھ، کیونکہ یہ ہماری نہیں اللہ کی امانت ہے۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو زحمت دینا چاہوں گا اس حوالے سے کہ ایک بندہ، اس کا مطلب پتہ نہیں لگا، اویئرنیس نہیں ہے یا خیال نہیں تھا، گمان نہیں تھا، اب اس سے رہا بھی نہیں جا رہا، اس کا دل ہے کہ بھائی میں صفائی ستھرائی بھی ایمان کا حصہ ہے، روکا گیا ہے، لیکن اگر وہ کٹوا لیتا ہے، اپنی کٹنگ وغیرہ کروا لیتا ہے، ناخن وغیرہ تراش لیتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی جرمانہ، کوئی پلنٹی ہے اس کے اوپر یا اس کے لیے نہیں ہے؟ یہی تو امتحان ہے کہ اگر اس نے نہیں کاٹا تو اس کی غلطی ہے، 9 دن کی بات ہے، صبر کر لے، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ ذہن میں یہ رکھے نا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا، اذا طلع ہلال ذی الحجہ، ذی الحجہ کا ہلال نظر آ جائے، ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کسی کا قربانی پیش کرنے کا بھی ارادہ ہو، فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا، لا یأخذن، تاکید پائی جاتی، بالکل نہ اپنے ناخن کاٹے نہ اپنے بال کاٹے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو 7-8 دن ہے، صبر کر لینا چاہیے، اسی میں خیر و برکت ہے۔ لیکن اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے جان بوجھ کے، تو ہمیں امید ہے کوئی کرتا نہیں، کسی خطا ہو جاتی ہے، اس کو کوئی ایسا فدیہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس کے اوپر یہ فدیہ ہے، یا ہم کہیں کہ اس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، بس اس کی ایک غلطی ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اور جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چند دن انسان کو انتظار کر لینا چاہیے۔ بلکہ ایک اور چیز ہے، وہ بہت خوبصورت اور اہم چیز ہے، بچوں کی تربیت کے لیے، پوری فیملی کی تربیت کے لیے۔ صحابہ کی زندگیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں وہ اپنی پوری فیملی کو شامل کرتے تھے اس تربیت کے اندر۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا، بچے کی کٹنگ کر رہی تھی یا کروا رہی تھی، تو فرمایا لو اخرتیہ الی یوم النحر لکان افضل، اگر تم اس کو لیٹ کر دیتی، کٹنگ تو کروانی تھی تو قربانی والے دن کروا لیتی، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا۔ ایک اور لحاظ سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ باقی فیملی کو بھی اس کے اندر شامل ہو جانا چاہیے اس پابندی میں۔ ایک ہے فیملی کا ہیڈ جو قربانی کر رہا ہے، جی، لیکن جب فیملی کا ہیڈ قربانی کرتا ہے تو تمام فیملی ممبرز کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے، تو فیملی ممبرز انڈائریکٹ ان کی طرف سے بھی قربانی ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے ان کو بھی اس پابندی کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ یعنی بنیادی طور پہ پابندی ہیڈ کے لیے جو قربانی کر رہا ہے، لیکن باقی لوگوں کے لیے شامل ہو جانا اس میں بہتر ہے، ان کے لیے افضل ہے، اور بچوں کے لیے بھی کہ وہ اس پابندی کے اندر شامل ہو جائیں۔ بلکہ ایک اور خوبصورت تیسری چیز بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ جو قربانی نہیں بھی کر رہا نا، وہ بھی شامل ہو جائے۔ صحیح، کیونکہ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے، قربانی نہیں کر سکتا، خرید نہیں سکتا، نہ ہی وہ سمجھ رہا ہے کہ میری کیپیسٹی نہیں ہے قربانی کرنے کی، تو وہ بھی شامل ہو جائے۔ کیوں بلا؟
اس لیے شامل ہو جائے کہ نیک لوگوں کے ساتھ مشابہت بھی اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے. اللہ اکبر. تو وہ عید والے دن کر لے گا نا کٹنگ، تو اللہ اس کو قربانی کا ثواب دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ. میں پروفیسر صاحب آپ کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا قربانی کے حوالے سے، چونکہ گفتگو جاری ہے اور آپ نے بھی اس پہ بات کی ہے. انشاءاللہ مفصل ہم ناظرین کرام پروگرام کریں گے قربانی کے سارے جو جزیات ہیں، اس کی شرائط ہیں، اس کے حدود و قیود جو ہیں. لیکن ضمناً بات آ رہی ہے تو وہ بندے جو نمازوں میں مسجدوں میں نظر نہیں آتے ہیں، دیگر جو فرائض ہیں ان میں ان کی کوتاہیاں موجود ہیں، لیکن قربانی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر ایک کرسمہ، ایک وہ چیز پائی جاتی ہے، بڑے شوق کے ساتھ وہ جانور لاتے ہیں، اسے پالتے ہیں یا اس کے ساتھ اپنا جو وقت ہے وہ بتاتے ہیں کہ قربانی کرنی ہے. اس عمل کو کیسے دیکھا جائے گا؟ دیکھیے یہ جو سلف علماء ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جو بے نماز ہے کبھی نماز نہیں، عقیدتاً. ٹھیک ہے. ایک ہے کہ عقیدہ تو ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن سستی اس میں کرتا ہے، کبھی پڑھ لی کبھی. ایک آدمی کا عقیدہ نہیں، کوئی نماز وغیرہ نہیں ہے، تو وہ تو بالکل کفر کا فتویٰ اس پہ لگاتے ہیں اسلاف. تو جو آدمی کافر ہے وہ جتنی مرضی قربانیاں کرتا رہے، جتنی بڑی مہنگیاں کرتا رہے، اس کا کیا فائدہ ہے اس کو؟ تو اس لیے بہرحال کوئی مسلمان ہو، کلمہ گو ہو اور نماز نہ پڑھے تو تصور نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہے ساری صورتحال. تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے نا کہ جو بے نماز ہیں ان کو نماز بھی ساتھ کہا جائے. بھی یہ قربانی کا فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ نماز پڑھیں گے. ہاں جی، اللہ کے رسول کی بے شمار حدیثیں ہیں کہ ایک کافر میں اور ایک مسلمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے. اور تو جس سلمان ترک الصلاۃ متعمداً فقد کفر، تو یہ اس کی تشریحات تو ہو سکتی ہیں بہت، لیکن بہرحال یہ سخت تو بہت ہے نا جی الفاظ دیکھنے میں کہ جو جان بوجھ کر متعمداً، تو متعمداً میں آپ جیسے بھی کر لیں عقیدہ تن ہے یا وہ سستی کی وجہ سے چھوڑتا ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. میں ایک کال لے لوں پھر کنٹینیو کرتے ہیں گفتگو کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے بات کر رہے ہیں سر؟ جی بھائی جان، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اس میں گرامی کیا ہے؟ سر میں محمد عثمان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عثمان بھائی. تو سر بتائیے گا پروگرام ماشاء اللہ آپ کا بہت اچھا جا رہا ہے. یہ جو 10 دن ہوتے ہیں عید سے پہلے، جی کیا ان کے 10 دنوں کے روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ابھی ہم یہ بات مکمل ہو جائے تو پھر آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ دیتے ہیں. بارک اللہ فیک. السلام علیکم. جی سر. جی کہ سلف کا تو یہی عقیدہ ہے جی کہ اس کی قربانی کر لے، لیکن اس قربانی کا اسے ثواب نہیں ہے جب تک کہ وہ نماز نہیں پڑھتا. تو اس لیے نماز ضروری ہے. کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کوئی مسلمان نماز چھوڑ دے گا، کلمہ پڑھتا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہو اور بے نماز ہو، یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. آپ یعنی صحابہ کا دور دیکھیں، وہاں تو منافق جو تھے وہ اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے، اور تاکہ وہ ظاہر ہوں کہ یہ مسلمان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کی ایک علامت یہ بن گئی ہے نماز. بالکل صحیح. ہاں جی، پہچان ہے اس کی. ہاں. تو باقی رہی بات کہ جی وہ قربانی کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں آئے کہ اسے ثواب دینا چاہتا ہے نہیں دینا چاہتا ہے. لیکن ہم تو اپنی اس سطح پہ تھوڑی سی علمی جو ہے اس کے مطابق یہ بات آگاہی دیں گے کہ بھائی جو سستیاں ہیں فرائض کے اندر انہیں ختم کیا جائے تاکہ جو نوافل ہیں یا دیگر مستحسن عمل ہیں ان کا ثواب لے سکیں. بالکل جو بنیاد ہے اس کو قائم کریں. بالکل ٹھیک. اس کے بعد ہی باقی چیزیں. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا. میرے ذہن میں آ رہی تھی نماز کے حوالے سے. دنیا میں تو ہے ہی، نبی علیہ السلام آخرت میں کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ انسان تو ایک جیسے ہیں. بالکل. مشرکین عرب ہوں یا صحابہ ہوں، ظاہری طور فزیکلی تو سارے ایک ہیں. ہم ہیں اور انڈینز میں سے جو وہاں غیر مسلم ہیں ایک جیسے ہی ہیں. ایسے ہی. تو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے یہ سوال کیا تھا آپ کیسے پہچانیں گے؟ میں سمجھتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں کہ نماز قیامت کا آئیڈینٹی کارڈ ہے. اللہ اکبر. جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے پاس مسلمان ہونے کی پہچان نہیں ہے. آپ نے فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء.
نشانات وضو کی وجہ سے میری امت ایسے آئے گی کہ ان کے وہ اعضاء وضو کے پانیوں کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، میں پہچان جاؤں گا میرا امتی آ رہا ہے۔ بلکہ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ جو جہنمی اپنے دیگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، جی، پھر ان کی سفارش ہوگی کہ یہ چلے ان کو نکال لیا جائے، تو پہچانا کیسے جائے گا کہ یہ اس لائق ہیں کہ ان کو نکال لیا جائے؟ جی، اس کی بھی ایک اس کے اندر یہ فیکٹر بھی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ان اللہ تعالی حرم علی النار مواضع السجود، اگر کسی اور گناہ کی وجہ سے انسان کو جہنم میں ڈالا بھی گیا تو اللہ نے جہنم کی آگ سے کہا ہے کہ جو اعضاء مجھے سجدہ کرتے رہے تو انہیں ان کو ٹچ نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، یہ واقعی آئیڈینٹی جس کے پاس وہ آئیڈینٹی نہیں ہے، پہچان ہی موجود نہیں ہے، تو وہ بڑا خطرے میں ہے۔ پھر ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی، اگر میں کسی اپنے اسٹوڈنٹ سے، کسی اپنے دوست سے کہتا ہوں کہ آپ نے 2 کام کرنے ہیں، ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے صبح صبح جو ہے وقت پہ آ جانا ہے، دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوپہر کو آپ نے کھانا کھا لینا ہے۔ تو آتا نہیں ہے، دوپہر کو کھانا کھانے آ جاتا ہے، تو مجھے کیسا لگے گا؟ اب جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا تذکرہ کیا ہے نا، پہلے نماز ہے، بعد میں قربانی ہے۔ اب قرآن مجید کے سیاق اس بات کو دیکھیں، ان صلاتی و نسکی، بالکل میری نماز میری قربانی اللہ کے لیے ہے۔ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بلکہ قربانی والے دن بھی پہلے نماز ہے پھر قربانی۔ بالکل بے شک، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے ہم اس دن کام کریں گے تو نماز کا کریں گے۔ قربانی والے دن بھی جو بندہ نماز سے پہلے قربانی کر لے گا اس کی قربانی نہیں ہے۔ بالکل ایک صحابی سے یہ خطا ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا گوشت ہے کھا لو، یہ قربانی نہیں ہے۔ یہ قربانی نہیں ہے۔ تو نماز تو اس حوالے سے بہت ہی اہم چیز ہے۔ البتہ یہ میں کہنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے اور تمام سامعین سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قربانی کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ بالکل، قربانی تو بڑا خوبصورت عمل ہے، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ جہاں ماشاءاللہ آپ قربانی کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کو آپ کے سجدے سے، آپ کے وقت سے بہت پیار ہے، آپ نماز بھی شروع کر دیں۔ بالکل، یہ نہیں کہ قربانی چھوڑ دیں، قربانی ضرور کریں، نماز شروع کریں، اور جتنی کر سکتے ہیں اتنی کریں، 2 4 6 8 10 کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنی کر سکتے ہیں۔ بات تو لوگ یہی کہتے ہیں نا جی ہم پڑھ تو لیتے ہیں نا کبھی کبھار، وضو تو ہو جاتا ہے نا ہمارا، ہاں جی، بالکل وہ صحیح، شرط تو شاید پوری ہو جائے گی، ہمارے اعضاء بھی چمکنا شروع کر دیں، اور ایک جو اس پر باقاعدگی ہے، مداومت ہے، اصل چیز تو وہ ہے۔ بے شک ایک نماز بھی آپ چھوڑ دیں کتنا اس کا، بالکل بے شک، یہ واقعتاً نہیں بڑی مسکنسیپشن ہے بعض لوگوں میں کہ چلے ہم کبھی کبھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید جمعہ میں تو پڑھتے ہیں نا، یہ تو کہا ہی نہیں گیا کبھی کبھی نماز کا، قرآن مجید میں تو کہا گیا اقیم الصلاۃ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ان پہ مداومت کرتے ہیں۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے تو یوں کہا 5 صلوات کتبہن اللہ فی الیوم واللیلہ، 5 نمازیں دن اور رات میں اللہ نے فرض کی ہیں، من حافظ علیہن، جو ان کی پابندی کرے گا، کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، یہ اس کے لیے دلیل ہوں گی، نجات ہوں گی اور نور اور روشنی کا باعث بن جائے گی، اور جو ان کی پابندی نہیں کرے گا اس کے پاس ظاہر ہے یہ دلیل برہان نجات بھی نہیں ہوگی۔ وحشر فرعون وقارون وحامان وابی بن خلف، دنیا کے بدترین 4 ظالم اور کافر لوگوں کا نام لے کے آپ نے کہا اس شخص کو ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اچھا شیخ، وہ جو کال آئی تھی وہ مسلسل 9 روزے رکھنا ہے یا ایک ہی روزہ رکھنا ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی ذرا تشریح فرما دیجیے گا کہ عرفہ کے یوم عرفہ کے روزے کو لے کے وہ جو ایک تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے، وہ کیسے، وہ اشکال کیسے دور ہوگی؟ یہ بڑا ہی اہم کویسچن ہے، اور ہم اپنے جو کویسچن کرنے والا ہمارا عزیز ہے اس کو اس میں سیشن میں ویلکم کہتے ہیں، لیکن شاید وہ پوری طرح عثمان صاحب گفتگو نہیں سن سکے۔ یہ ہم پہلے کے لیے کر چکے ہیں کہ 9 روزے رکھنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، ایک اس لحاظ سے کہ عمل صالح کی ترغیب دی گئی ہے، اور 9 دنوں میں ہی عمل صالح ہے، 10واں دن اس میں شامل ہے کیونکہ وہ عید کا دن ہے، اور عید کے بعد والے دن وہ کھانے پینے کے دن ہے، اس کے اندر روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ تو یہ 9 دن روزہ رکھا جائے گا۔ اگر کوئی 9 دن نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے یوم عرفہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صوم یوم عرفہ، یوم عرفہ کا روزہ احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ، کہ اس سے اللہ گزشتہ سال کے گناہ بھی معاف کر دے گا اور آئندہ سال کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو ثابت یہ ہوا
کہ 9 کے 9 روزے رکھنا فضیلت والا ہے. اگر آپ 9 نہیں رکھ سکتے تو دوسری کیٹیگری میں آپ آ جائیں, 2 3 4 رکھ لیں, ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ لیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ اس کیٹیگری میں نہیں آ سکتے تو لاسٹ ون کم از کم پھر آپ یوم عرفہ کا سے ویل ضرور کریں اس چانس ہاں جی, کوئی ایک روزہ رکھ کے, اور خصوصاً یوم عرفہ کا روزہ رکھ کے آپ اتنا بڑا اجر اور ثواب ضرور حاصل اب یہاں کیجیے. پہ اشکال یہ ہے کہ وقوف عرفہ والے دن روزہ ہے یا یہ روزہ ہے اپنی تاریخ کے 9ویں دن ہے, یہ کس دن؟ وقوف عرفہ کے حوالے سے اشکال پیدا کیا جاتا ہے نا, ہمارے علم کے مطابق تو یہ اشکال صرف اور صرف جدید دور کی پیداوار ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو کبھی یہ سوال پیدا ہوا ہی نہیں تھا. یہ خام خواہ کی یہ گلوبلائزیشن کا یہ جو دور ہے نا, اور انفارمیشن کا یہ بہت زیادہ دور, فوائد ہیں, نظام بہت زیادہ فاسٹ ہوا ہے تو لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے سوالات آ گئے. مگر نہ آپ تصور کیجئے, سب سے پہلے اس کی دلیل کہ یوم عرفہ جس طرح سے کچھ عبادتیں سورج کے ساتھ, نماز کی عبادت کے اوقات سورج کے ساتھ ہیں, اور جو رمضان ہے اس کا تعلق اس کے آنا اور اس کا جانا وہ چاند کے ساتھ ہے. تو جیسے سورج ہر علاقے کے اپنے اپنے اعتبار سے وہاں وقت ہو جائے گا, اور تہجد کی نماز کا وقت بھی اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے ہوگا, تو روزہ بھی ایک عبادت ہے, اس کا وقت بھی اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے ہی ہوگا. لیلۃ القدر کا اعتبار بھی اپنے اپنے علاقے کے مطابق ہی ہوگا. آپ تصور کیجئے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں مدینہ میں رہنے والے لوگ مکہ جب جاتے تھے تو ان کو 1 ہفتہ تقریباً لگ جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں کیسے وہ پتہ کرتے ہوں گے کہ اچھا مکہ کے اندر چاند نظر آیا ہے کہ نہیں؟ مکہ والوں کو ایون پتہ نہیں چلتا ہوگا کہ اگر رویت میں بعض دفعہ تاریخی والوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں بھی فرق ہو سکتا ہے, پاسبلٹی اس کی موجود ہے بعض حالات کے اندر. پھر جب دین اسلام پھیلا ہے تو کئی بر اعظموں تک پھیلا ہے, تو وہاں تک پیغام پہنچانے کا کیا انتظام ہوگا کہ یوم عرفہ ہو گیا. ایک اور حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بعض ایسے علاقے پائے جاتے ہیں کہ جب حاجی یوم عرفہ میں وقوف کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہاں رات ہوتی ہے, تو کیا وہ رات کا روزہ رکھ لیں گے اگر آپ اس کو وقوف عرفہ کے ساتھ منسلک کریں گے؟ بعض ایسے علاقے بھی پائے جاتے ہیں جہاں چاند سعودی عرب سے پہلے نظر آ جائے گا. تو یہ ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہوگا اگر ہم وقوف عرفہ کے ساتھ اس کو معلق کریں گے. اور ایک اور اہم ترین چیز ہے, وقوف عرفہ کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام جب عرفات کے میدان میں تشریف لے گئے تھے تو باقاعدہ طور پہ وقوف تو آپ کا زوال کے بعد شروع ہوا, ظہر کے ہاں جی. ٹائم پہ تو آپ نے ظہر کی نماز جمع کی, عصر کی نماز ظہر کے وقت میں جمع کی اور مقدم کر کے جمع کر لی, اور آپ نے وقوف کر لیا. تو کیا آپ پھر روزے کا وقت اس وقت شروع کریں گے؟ زورا تو سحری کے ٹائم شروع ہو جاتے ہیں نا, اس لیے اس کی تو کوئی لاجک بنتی ہی نہیں ہے کہ آپ یوم عرفہ کو اس کے ساتھ معلق کر دیں. ایک اور حوالے سے بھی آپ غور کریں, عرفہ جب 9 تاریخ نہیں ہوتی تو میدان عرفات تب بھی ہوتا ہے نا. بالکل ہوتا ہے. تو میدان عرفات میں جانے کے لیے حاجی کیا دیکھتے ہیں؟ حاجی تو تاریخ دیکھتے ہیں, 9 تاریخ کو دیکھتے ہیں. تو ہم یہاں رہتے ہوئے کیا دیکھیں گے؟ 9 تاریخ کو دیکھیں گے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ثواب دینا ہے. جیسے یونیورسٹی ہے وہ امتحان لے رہی ہے, ڈگری BS کا لے رہی ہے, یا بورڈ انٹر کا لے رہا ہے, ساہیوال بورڈ کی ڈیٹ اور ہے, ملتان کی اور ڈیٹ شیٹ ہے, کسی اور کی اور ڈیٹ شیٹ ہے, ڈگری سیم ہی ہے. تو علاقے جو بھی ہیں ڈگری سیم ہی ہے. انشاءاللہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں, گزشتہ آئندہ سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, اور ان پیچیدگیوں میں نہ پڑے کہ ہم نے اس کے مطابق کرنا. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام, دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. حضرت عبداللہ بن عمرو
رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کی بہترین خوبی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر کسی کو سلام کہو، چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 12۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کو ایام تقدیس کے پروگرام میں الاحسان ٹی وی کی لائیو نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے معزز مہمان ہیں پروفیسر مزمل احسن شیخ صاحب۔ سر جی، ایام تقدیس اور عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے ایک بندہ اپنی مصروفیات میں بیزی ہے، مصروف ہے، اپنی ڈیلی روٹین ہے، اس کی جاب ہے، کام ہے، کاروبار ہے، زندگی کے معاملات ہے۔ آپ نے جتنا ماشاءاللہ اس حوالے سے اویئرنیس دینے کی کوشش کی ہے، مجھے یقین ہے کہ ہر ایک کے دل کے اندر یہ لالچ اور طمع ہوگا کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا تقرب حاصل کر سکوں، اللہ کے قریب جا سکوں، اللہ کو راضی رکھ سکوں، لیکن وقت بیزی ہے، مصروف ہے، اور اس مصروفیت کے اندر وہ کیسے فائدہ لے سکتا ہے؟ فائدے کے لیے تو دنیا میں آئے ہیں، سب سے بڑا فائدہ جنت میں اللہ کا دیدار ہے۔ آپ کا جواب ہے اس کے ساتھ ایک کال لے لوں پھر آپ جی کا جواب بالکل۔ سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فیصلہ آباد سے بات کر رہے ہیں۔ جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کس شخص پر ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ابھی ہم انشاءاللہ جواب لیتے ہیں۔ بڑی مہربانی آپ کی کال کرنے کی۔ شیخ پہلے آپ جواب دے دیجئے، پھر ہم پروفیسر صاحب کو زحمت دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، شاید قربانی اس پر ضروری ہے جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہو، ٹھیک ہے، جبکہ ایسی کوئی بات حدیث میں نہیں ہے۔ صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ میں آپ غور کریں تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من كانت له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ اللہ، جس شخص کے پاس بھی گنجائش موجود ہو اور وہ اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو ہماری قربان گاہ کے پاس بھی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ تو قربانی ہر اس شخص کے اوپر ہے جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے مارکیٹ کے اندر دوندا بکرا اگر 20-25 ہزار میں کسی کو مل رہا ہے، ہاں جی، مثال کے طور پہ، اب تو بہت مہنگا ہو گیا، میں پرانی مثال دے رہا ہوں، یا ممکن ہے کسی کو اس طرح کا مل رہا ہو یا نہیں مل رہا، مثال اس نے گھر میں پالا ہوا ہے۔ میں کال لے لوں ساتھ، پھر کنٹینیو کرتے ہیں اس کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی جان، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کیا اس میں گرامی؟ آپ کی آواز تھوڑا سمجھ نہیں آ رہی، ذرا دوبارہ بتائیں گے؟ جی میرا نام محمد عثمان ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی جان، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بیسیکلی میرا ایک کوشچن ہے کہ ہم نا ایک بینک سے ایک کارڈ ایشو ہوتا ہے جس کو کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کریڈٹ کارڈ سے ہم کسی پیسے کا نکلوا کے ہم ایک قربانی کا جانور لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس قربانی کے جانور کو لینے کے بعد ہم وہ پیمنٹ اس کو بیک نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ اس میں بعد میں سود شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے لیے قربانی کا کیا حکم ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، انشاءاللہ ابھی اسی سے متصل جواب آ رہا ہے۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ تو میں اس بہن کے کویسچن کے حوالے سے عرض کر رہا تھا جی، کہ نبی علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ وسعت
اور گنجائش کے الفاظ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایک آدمی اس نے گھر کے اندر مثال کے طور پہ بکرا پالا ہوا ہے، ہاں جی اس کے پاس ویسے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے پاس وسعت موجود ہے، جی اور اگر اس نے بازار سے خریدنا ہے اور اس کو 40 میں 50 میں آپ 20-25 پہ آپ ذرا کہہ رہے تھے واقعہ نہیں، آپ تو 70 سے نیچے نہیں مل رہا۔ ہم تو آج کل دیکھتے ہیں اجتماعی قربانی کا بھی ایک قیمت نہیں جی، وہ تو ماشاءاللہ۔ تو اجتماعی قربانی میں اگر وہ حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو اس کے علاقے کے اندر جو اس کا ریٹ چل رہا ہے، اگر اس کے پاس اتنی سیونگ موجود ہے 30,000 روپیہ 40,000 روپیہ جو بھی اس کے علاقے کے اندر ریٹ ہے، یا وہ جانور چھوٹا کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر کیپیسٹی موجود ہے، اس کی جیب اجازت دیتی ہے تو اس کو کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہی اصول ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، یہی وہ ہے کیا کہتے ہیں استطاعت ہے اس کی، استطاعت کیپیسٹی اس کی اپنی گنجائش دیکھی اب جائے۔ یہاں پہ بھائی کا جو کال تھی اس کا ان بھائی کا سوال یہ ہے کہ ویسے پیسے موجود نہیں ہیں، بینک ایک کارڈ ایشو کر دیتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ کچھ بھی خریداری کر سکتے ہیں یا کیش اپنا وڈرا کر سکتے ہیں، اور ایک خاص اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے اپنے بینک کو پیسے واپس کرنے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر کوئی سود نہیں لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس ڈیٹ سے لیٹ کرتے ہیں بل کی پیمنٹ اپنے کارڈ کی، تو پھر بینک آپ سے سود لیتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں قربانی کرنا چاہوں اور میں گیونگ ٹائم کے اندر پے بیک نہیں کر پاتا بینک کو، تو پھر ایسی صورت میں میرے اوپر سود ڈیفینیٹ لگے گا، تو قربانی کرنے کا جو جواز ہے وہ کیسے؟ ہم تو اپنے اس محترم بھائی سے عرض کرنا چاہیں گے کہ بینک سے کسی قسم کا لون ویسے ہی نہیں لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چاہیے جائے کہ وہ قربانی جیسی ایک عظیم عبادت کے لیے لیا جائے، کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے تو بنیادی شرط ہے اس کا حلال اور طیب سے ہونا۔ اگر وہ مال حلال ہی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بندہ کسی کا بکرا چوری کر کے قربانی کر دے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے وہ چوری کرنا گناہ ہے، اسی طرح سے سود لینا اور ایک سودی ادارے سے لون لینا، اور عموماً سودی ادارے جو ہیں وہ انٹرسٹ کے بغیر دیتے نہیں ہیں، بالکل کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایسی شک شامل ہوتی ہے جس میں انٹرسٹ آ جاتا ہے، سود شامل ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی اور اپنے دوست سے لے سکتے ہیں قرض جو آپ کے اوپر سود کی کوئی ایسی شک نہیں لگا رہا، ٹھیک ہے، کسی ساتھی سے لے لیں، دوست سے لے لیں، کسی ایسے ادارے سے لے لیں جس کے اندر سود کی کوئی شک شامل نہیں ہے، تو جیسے باقی ضروریات کے لیے بندہ قرض لے سکتا ہے، تو قربانی کے لیے تب آپ قرض لے سکتے ہیں جب آپ کو پتہ ہو کہ میں آسانی سے واپس کر سکتا ہوں۔ اس اگر کا آپ کوئی ٹائم بھی ہے، مطلب میں 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے وہ تو جتنا ٹائم قرض دہندہ آپ کو دے رہا ہے، قرض دینے والا، اس کو دیکھا جائے گا، اور آپ کی اپنی جو کیپیسٹی ہے اور اپنی جو آپ کی سیونگ ہے، جو آپ کی جو اکنامیکل پوزیشن ہے، اس کو آپ دیکھیں گے۔ اگر آپ آسانی سے اس کو واپس کر سکتے ہیں اور آپ کو ٹائم فریم مل رہا ہے تو آپ قرض لے کے کر سکتے ہیں، عام بندے سے، بینک سے پھر بھی نہ لیں۔ اور اگر آپ بینک سے لے رہے ہیں تو ہم تو یہ مشورہ دیں گے آپ قربانی نہ کریں، آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، اپنا کریں، کوئی بات نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سر جی، آپ کی طرف آپ کا سوال کا جواب اداری ہے، اور وہ سوال یہی تھا کہ انسان اپنی مصروفیت کے اندر کیسے فائدہ لے سکتا ہے ان ایام کے اندر؟ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت علیہ۔ کتنا بھی مصروف ہو، جی رفع حاجت کے لیے بھاگنا پڑتا ہے، کال آف نیچر ہے۔ بالکل، جب اللہ کی طرف سے کال آئے تو پھر تو ظاہر ہے کہ کام کو یا اس ترجیح کو کہ مجھے نماز کے اندر سجدے میں اگر وقت آ جائے تو یہ تو بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ تو یہ ایام خصوصاً ذکر کے حوالے سے، اور ذکر قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر، سبحان اللہ الحمدللہ، تکبیرات ہیں، وہ زبان کے اوپر تو کوئی مارشل لا یا کوئی کرفیو نہیں ہے، ہر وقت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ، اور انہی کے ساتھ تکبیروں کی، جیسے عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما جاتے تھے اور پھر بازاروں کے اندر بھی یہ یاد دہانی کراتے تھے، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اس کے ساتھ پھر خود صلاۃ جو آ کے میں صلاۃ الذکری، ذکر کے لیے ہے، اور اتنا بڑا یہ ایک تعلق ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بالکل، اور دعا، جی دعا بھی، اور نوافل، ہم فرائض کی بات جو کر رہے ہیں تو فرائض کے اوپر پابندی اگر شروع کر دے بندہ، اور پھر پہلی بنیادی بات تو وہی ہے جو امام بخاری نور اللہ مرکزہ نے کہ باب جو شروع کیا ہے تو نیت کے اوپر ہے، جی تو نیت المومن خیر من عمل، پہلے اس کو ہم اپنے اندر کے مولوی کو ٹھیک کریں کہ نیت کریں جی میں نے یہ کرنا ہے، اور توفیق پھر اللہ دے دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو وہ ایک کہ جی آپ کیسٹ لگا لیں، تلاوت سنتے رہیں، اب سننے کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے، جی، اور پھر جب سنیں گے تو ساتھ ساتھ آپ وہ تلاوت کرنا بھی شروع کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی ہیں، تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ، اور پھر یہ جب صحابی نے کہا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
بعد میں آپ نے پوچھا کس نے؟ جی میں نے یا رسول اللہ کیا ہے. تو فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں. تو یہ ایسے اعمال ہیں جن کے لیے اللہ کی رحمت کے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، اور جب ایک شروع کرتا ہے تو دوسرا سن کے اس کی زبان پر بھی جاری ہو جاتا ہے، موٹیویٹ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو اس کے ساتھ ہی پھر ہمارا یہ تلاوت، وہ 9 دن کے اندر بھی ہم نے تلاوت مکمل کرنی ہے. تو 3 سوا 3 پارے ہر نماز کے بعد 4-5 رکوع تلاوت کرے اس عشرہ کے اندر، یعنی ڈیوائیڈ کر لے پورے قرآن کریم کی، اپنی ایک روٹین بنا لے. جی روٹین بنا لے، اور جب شروع کرے گا تو پھر وہ آٹو ہی ہو جاتا ہے. زبان بالکل اللہ پاک جیسے پسند ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، خود اللہ تعالیٰ فلوئنٹلی روانگی سے ہو جاتا ہے. تو رات کو پھر خود اللہ تعالیٰ جب نزول فرماتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، مانگو مانگو مانگو، تو یہ بھی قبولیت کا ایک وقت ہے. اور ان ایام میں خاص طور پر کوئی فضا جو ہوتی ہے نا، اس میں ہماری ایک سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم وہ بچوں کی تربیت گھر کے تو جو کچھ سنتے ہیں وہ جا کے بتانا چاہیے گھر کے اندر، اکٹھے بیٹھنا چاہیے. یہ دعا کا خاص طور پر اہتمام رمضان کے اندر وہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے تھے اور دعا کا اہتمام کرتے تھے. یہاں جو کچھ ٹی وی کے اوپر عموماً ہوتا ہے تو وہ سارا بیڑا ویسے ہی غرق ہو جاتا ہے. تو یہ ایام کے اندر کرنے کے لیے تلاوت کا، توبہ کا، کیونکہ اگر آپ پہلے یعنی اس کی صفائی نہیں ہوتی ہے، اس کے اوپر ندامت کے آنسو بہانا، پھر اس سے رجوع کرنا، پھر آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا، اللہ پاک استقامت عطا فرما دیتے ہیں. تو دن ہو یا رات ہو، اور وہ جتنے بھی کام ہیں، اور آپ جب یہ روزے کی توفیق اللہ دیتے ہیں تو سعادت یہ ہے کہ اس کے اندر بات پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بچے کو، بوڑھے کو، مرنے والے نے ان کو رخا دیو، کیونکہ اس نے فدیہ دے دیا ہے تو کوئی بات نہیں، 10 بجے 11 بجے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ روزہ رکھ کے مرتا کوئی نہیں، وہ روزہ نبھا دیتا ہے. بالکل. اور جب بچے کی تربیت ہو جاتی ہے تو اس نے کہا کہ ماما مجھے بھوک لگی ہے. کہ بیٹا کھا لو. کہ ماما کیسے کھا سکتا ہوں میں، اللہ دیکھتے ہیں. تو میز کے نیچے ہو کے کھا لو. کہ تو میز کے نیچے بھی اللہ دیکھتے ہیں. کہ مجھے بڑا پیار آیا. میں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ بچوں کے روزے جو ہیں اتنا بھی، تو آپ جتنا ہے تو جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ کی عمر کے لحاظ سے تو مجھے پیار آیا کہ میری تربیت جو ہے وہ ضائع نہیں ہو رہی ہے. تو یہ گھر کے اندر اللہ کلکم راع کے مطابق، اور وہ باپ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. میں ابھی بچوں سے بات کر رہا تھا پچھلے ہفتے، میں نے کہا ابھی وہ 3 تھے غالباً، تو میں نے برچی خانے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ بتاؤ کہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے جب باپ نے پوچھا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کہ مجھے اگر اللہ کا حکم ہو تو پھر کیا خیال ہے آپ کا، مجھے قربانی کریں. بڑی تو وہ بات بچوں کے اندر تو معصومیت ہوتی ہے. بالکل. اور پھر نوافل جو ہیں وہ جی کرتا ہے یتقرب الیہ عبدی بن نوافل، نفلوں کے ساتھ ہے، دعا کے ساتھ بھی رمضان کے اندر خصوصی جو ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس دور کے اندر خاص طور پر صدقہ خیرات ہے کہ بندہ 10 20 30 رکھتا جائے ایسے. تو شام کو دیکھے کتنے ہو گئے، اس کو 100 دے دے. اور صلہ رحمی کا خاص طور پر اس انداز دنوں کے اندر، کیونکہ طویل عمر کا راز بھی، اور پھر والدین ہیں، بہن بھائی ہیں جو غربا ہیں، مساکین ہیں. تو یہ سارا ایک، اب اس میں لاکھوں کروڑوں کا کاروبار، اربوں کا ہوتا ہے بلکہ. اور جیسے یہ جانور، اب کتیا کی اتنے بچے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جتنے یہ قربان ہو رہے ہیں اس کے مطابق اس سے بھی کتنے بڑے اور یہ رزق حلال طیب مبارک کے حوالے سے بھی بالکل صحیح. اس میں ایک بات یہ توجہ والی ہے کہ سوال ہونا بھی چاہیے، بتانا بھی چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ لولا لنگڑا ہو، اندھا ہو، کانا ہو، میخ نہیں ہے، بیکار ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، اگر اس کے اندر ہی چاروں شرعی عیب پائے جائیں تو پہلے تو اس کو اپنے آپ کو قربانے کے لیے اہل ثابت کرنا چاہیے. بالکل صحیح. 4 اس زمانے کے آج کے جو بات کر رہے ہیں 10-10 لاکھ کے بکرے انہوں نے کیے. ہم گاؤں میں گئے ہوئے تھے، والدہ مرحومہ زندہ تھی، تو واپس آیا تو پتہ چلا جی 4 اس نے کیے ہیں، اور اگلے دن وہاں پر اس نے ناچ کرا دیا. اب یہ قربانی سے قرب ادھر، اور جو ناچ کروایا ہے اس کے ساتھ جو ایمان کا بیڑا پہلا سارا ہی پر بات کر دی. شیطان کا کرو. استغفر اللہ. استغفر اللہ. وہ کہتے ہیں حج بیت اللہ بھی، زیارت گنگا جمنا بھی، راضی رہے رحمان بھی، ناراض نہ ہو شیطان بھی.
تو خیر اللہ تبارک و تعالی ہمیں غور و فکر کرنے کی اور اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پروفیسر صاحب کلامی کرو، ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے شیخ سے بڑا گستاخی نہ ہو، جی جی آواز اونچی ذرا جی بات کریں میں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا تھا اپنے بچپن کا. جی جی شیخ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ابا جی رحمہ اللہ سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. میری عمر ہوگی کوئی 9-10 سال. ٹھیک ہے. تو میں واپس آیا نا تو سارے اکٹھے ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو ابا جی رحمہ اللہ نے کہا اگر آج آپ اونچی آواز کے ساتھ مجھے تکبیریں سنائیں تو آپ کو 5 روپے انعام ہوگا. ٹھیک ہے. آپ سے کہا مجھے ٹھیک ہے. پھر میں نے بڑے زور سے سنائی اونچی آواز کے ساتھ تکبیریں سنائیں. ہمیں بھی سنا دیں. تو بچوں کی تربیت کا یہ بھی ایک انداز ہو سکتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان اللہ. تو یہ بھی بچوں کی تربیت کا انداز ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے پارے پورے کر لیں گے تو آپ کے لیے یہ انسینٹیو ہے. بالکل. آپ یہ میں پروفیسر صاحب کو اسی بات کے لیے زحمت دینے لگا تھا. میں نے کہا کہ ہمارے اپنے تجربات سے بھی مستفید فرمائے. ماشاء اللہ علم کی اور عمر کی بہاریں اللہ نے انہیں دکھا رکھی ہیں کافی. بچوں کی ان ایام جو تقدیس والے ہیں، مقدس ترین ایام ہیں اور بڑی برکت اور فضیلت والے ہیں، اپنے گھر کے لیے رول ماڈل انسان کیسے بن سکتا ہے اور بچوں کی اپنے گھر کی خواتین کی وہ جو ایک تربیت ہے، توجہ ہے، وہ ایک جو لہر ہے جو ہم رمضان میں محسوس کرتے ہیں لیکن ان دنوں میں اس کے لیے کوئی اہتمام نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ قربانی خریدنی ہے، لانی ہے، اس کے لیے چارہ لے کے آنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا. تو عبادات کے حوالے سے کیسی تربیت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس دور کا سب سے بڑا المیہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی گھروں میں. بچے جو ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں اسکول پہ، صبح نکل جاتے ہیں اسکولوں میں جو تربیت ان کی ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. الا ماشاء اللہ کوئی اسکول ہو جس میں کوئی تھوڑی بہت دینی بات وہاں کی جائے، وہ بھی ایسے ایک دکھاوے کے لیے تھوڑا بہت، ادروائز وہاں گانا ناچ یہ وہ فضولیات اور سارا کچھ. اور اس کی ذمہ داری ساری آ جاتی ہے اس دور میں والدین پہ. بالکل ٹھیک ہے. اگر والدین بھی اس طرف توجہ نہیں دیتے جیسے کہ ہے صورتحال. ایک منٹ دیتے ہیں، میں کال ریسیو کر لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی جان، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اس میں گرامی کیا ہے؟ جی بھائی جان، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ایک تو ڈاکٹر غدر امان صاحب سے سوال ہے کہ جی ہے درود پاک میں اصحاب ہی اور یہ آل ہی کے الفاظ، اندر آل ہی تو حدیث میں بھی ہوگا، ٹھیک ہے. اصحاب ہی کے الفاظ کا اضافہ کرنا یہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یہ بات مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کا جواب لیتے ہیں. دوسرا سوال بھی جو آپ نوٹ کر لیں. جی بولیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا لفظ اہل حدیث اپنے آپ کو کہنا یہ بھی فتنہ اور یہ زبردستی ہے؟ چلیں ہم انشاءاللہ لیتے ہیں جواب. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. السلام علیکم. جی شیخ صاحب. میں یہی کر رہا تھا کہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ ذمہ داری آ جاتی ہے والدین پر، لیکن والدین اس مادی دور میں ان کی بھی جو آپات آتی ہے اور جس طرح اپنے کاروبار صبح اٹھتے ہیں ایک دوڑ گستاخی معاف، تو بچے جو اسکول چلے جاتے ہیں اور والد ابھی تک سویا ہوتا ہے، اور بچے جب آتے ہیں بچے چاہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ وہ اپنی دکان پہ، اپنے کاروبار میں، اپنی فیکٹری میں موجود ہوتا ہے. اب ان حالات میں تربیت کون کرے گا؟ جی. اور زیادہ پھر آ جاتی ہے ذمہ داری والدہ پر. لیکن اس دور میں والدہ بھی ملازمت میں نکل جاتی ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ گھروں پہ اب بات آ جاتی ہے ساری، یا پھر جو قریبی ادارے ہیں جیسے مساجد ہیں، جی کوشش کی جائے کہ بچوں کو کسی طرح تحریص دے کے، ترغیب دے کے مسجد میں بلایا جائے، وہاں ان کو یہ چیزیں بتائی جائیں بنیادی طور پر. جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو گے، اتنے کر لو گے تو یہ مل جائے گا، اتنا کرو گے تو اس طرح سے ہو جائے گا. اور دیکھیے نا، یہ
سب سے بڑا سرمایہ اولاد ہی ہے ایک آدمی کا. جی. ویس قال لقمان لابنہ نشکر، اپنے بیٹے کو وہ جب کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، سب سے بہترین نصیحت جو ہوتی ہے آدمی اپنی اولاد کو کرتا ہے. بے شک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، اپنی اولاد کو ایک اچھی بات سکھا دینا ایسے ہے جیسے ایک ٹوپا صدقہ آدمی کرتا ہے. اللہ، فائدہ اپنی اولاد کا ہے، بالکل ثواب اللہ دے رہے ہیں. بے شک. اس میں تو والدین کو سوچنا پڑے گا، اور نظام تعلیم تو ہم بدل نہیں سکتے. اللہ کرے کوئی ایسا ہو کہ نظام تعلیم بدلا جائے اور اس میں یہ ساری چیزیں احادیث آداب جتنے ہیں بے، کھانے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے گفتگو سارا ملنے، بڑوں کا احترام چھوٹوں سے شفقت، یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں. لیکن یہ بہت کم ہو گیا. اب تو کالجوں میں بھی اسلامک اسٹڈی یا یونیورسٹیوں میں بھی ایک ایسے تبرک کے طور پہ پھر انٹرپٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک کال ہے وہ ریسیو کر لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر کہاں سے بات کر رہی ہیں، کیا پوچھنا ہے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی. اور میرا ایک تو کوشچن یہ ہے کہ جو جیسے ہم نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ہوتا ہے نا، تو اس میں بڑی کنفیوژن ہے کہ ہم کس دن رکھیں گے. یہ اس دن مطلب جب سعودیہ میں جیسے عرفہ کا دن ہوگا یا اپنے ملک کے لحاظ سے؟ بہت شکریہ. ویسے اس کا جواب شیخ صاحب نے دیا تھا تھوڑی دیر پہلے، ایک کال آئی بھی تھی اسی حوالے سے. تو یہ ہوگا عرفہ کے دن کی بجائے مقامی رویت کے مطابق، جو چاند کی تاریخ ہے اس کے مطابق ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کوشچن ہے. جی. ایک کوشچن یہ ہے کہ سب قربانی ہے گھر میں، جیسے ہسبینڈ ہے وہ کرتے ہیں، لیکن اگر بیوی بھی بہت زیادہ حیثیت ہے اس کی، لیکن صرف ہسبینڈ کا کرنا کافی ہے یا بیوی کو مطلب لازماً کرنا پڑے گا؟ بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی شیخ صاحب آپ کی بات مکمل ہو جائے تو میں شیخ صاحب کو. جی بات میری تو مکمل یہ ہے کہ اس میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے والدین اس وقت، اور اس کا طریقہ کار ہے کہ والدین یہ نہیں کہ مادی طور پر ان کے لیے رزق کماتے رہیں، لیکن روحانی طور پر اولاد ساری اسپائل ہوتی چلی جائے. جی. تو جب بھی آئیں وقت دیں ان کو. میرے تو ہے یہ ایک تجویز بالکل کہ کم از کم ایک چھوٹی حدیث کی کتاب جو ہے نا گھر میں رکھی جائے. ٹھیک ہے. اور سارے بچوں کو، بیوی بچوں کو، بیٹیوں کو بٹھا کے ایک حدیث روز سنائی جائے، اور ان کو کہا جائے کہ اس کا مفہوم یہ میں نے کل آپ سے پوچھنا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی جان کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نواب شاہ سے بات کر رہا ہوں. اس میں گرامی بتا دیں گے؟ میرا نام کاشف ہے. جی کاشف بھائی کیا پوچھنا ہے؟ جی ماشاءاللہ بڑا اچھا موضوع چل رہا ہے پروگرام میں اولاد کے حوالے سے. جی. تو میرا ایک سوال تھا حضرت صاحب سے. جی. کہ اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مطلب شروع سے چلو بچوں کی کچھ عادت بن جائے مسجد جانے کی، نماز میں ساتھ لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب چونکہ بچے وہاں پر اور بھی ہوتے ہیں، اب بچے ہیں شرارتیں بھی کرتے ہیں اور کچھ بھی ہے، لیکن کوشش تو ماں باپ کی یہی ہوتی ہے کہ ہم ان بچوں کو منع کریں کہ شرارتیں نہ کریں. صحیح ہے. لیکن کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ وہاں جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان بچوں کو ڈانٹنا اور وہاں سے بھگانا کہ بچوں کو آپ لائے ہی نہ مسجد کے اندر، تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ ہم لے کے ہی نہ جائیں؟ یا یہ طریقہ صحیح ہے کہ کہاں پر تھوڑا سا ہمیں برداشت کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کچھ حضرت صاحب ہمیں کچھ بتائیں پلیز. بہت شکریہ، انشاءاللہ بھی پوچھتے ہیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہو گیا. جی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی رائے یہ ہے یا تجویز یہ ہے کہ حدیث کی ایک کتاب ہو، سارے گھر والے اکٹھے ہو کے بیٹھیں اور اس میں ایک حدیث روزانہ کی بنیاد پہ، اور بچوں کو یہ کہا جائے کہ یہ کل میں نے پوچھنا ہے، ابھی میں نے آپ کو کیا یہ بتایا، کیا سمجھایا آپ لوگوں نے. جی ہاں جی. تو اسی طرح ہے والدین ٹائم دیں بچوں کو. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی قریب مسجد ہے، کوئی ادارہ ہے، وہاں لے جایا جائے. اور وہاں اساتذہ ہوتے ہیں، اکثر ادارے موجود ہیں، اور وہاں وہ لوگ تھوڑی دیر ٹائم دیں اور ان کو بٹھائیں، اور اساتذہ سے کہیں جی کہ زیادہ تر ان کو ادب آداب کی جو ہے نا وہ تدریس کی جائے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب پہلا سوال جو پہلی کال پہ آئی تھی، ہم پہلے سوال مکمل کر لیں.
سوال یہ تھا کہ درود پاک کے اندر وآلہ واصحابہ کے الفاظ کا اضافہ یا پڑھنا اس خیر و برکت کا سبب ہے، پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ صلاۃ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں درود. جی اصلاً تو یہی ہے کہ جو صلاۃ ہے یہ ایک اصطلاح ہے انبیاء کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو صلاۃ ایک اصطلاح بن چکی ہے خاص انبیاء کے لیے دعا اور ان کے لیے درود کے کلمات اور الفاظ کہنا، یہ انبیاء کے لیے ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ اگر نبی کا نام آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کر رہے ہیں آل کو، ازواج کو، امہات المومنین کو، اہل ایمان کو، اصحاب کو، ٹھیک ہے، تو امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ بالاتفاق جائز ہے. ٹھیک ہے. نبی یہ کے کیا ہے نام جی ڈاکٹر صاحب آپ ذرا امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ہاں جی. جلاء الافہام میں لکھا کہ یہ بالاتفاق جائز ہے. نبی کے نام کے ساتھ صلی اللہ علی نبینا اصحاب محمد الخیر کا تذکرہ. وآلہ واصحابہ وازواجہ، اس طرح بالاتفاق جائز ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ نبی کے نام کے ساتھ نہیں، ہم مستقل طور پہ کسی ایک شخصیت پہ صلاۃ بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی گنجائش ہے اگر اس کو ایک شعار نہ بنایا جائے. ٹھیک ہے. میں جیسا کہ نبی علیہ السلام کال کی اجازت دیجیے، جی کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نام کیا ہے؟ میں ظہیر الاسلام بات کر رہا ہوں. اس وقت میں ہوں الرحمہ انسٹیٹیوٹ کے پاس، گاؤں ہے منڈیوار بٹن. ٹھیک ہے جی. ظہیر بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ایک سوال پوچھنا تھا. جی. کیا قرآن کے تثبت میں یا اس کی ثبوت حجت کے اندر کیا راویوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی قرآن کے ثبوت میں؟ ٹھیک ہے چلیں، بہت شکریہ. یہ جو پہلے سوالات ہیں یہ مکمل ہو جائیں تو پھر اس کا جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. صلاۃ کے حوالے سے میں وضاحت کر رہا تھا، گویا کہ ہمارے پاس 3 قسمیں ہوں گی. جی. ایک ہے کہ صلاۃ بنیادی طور پہ انبیاء کے لیے. اگر نبی کے نام کے ساتھ ہم کوئی اور نام لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ اہل ایمان پہ اپنی رحمت بھیجتا ہے. کبھی کبھار اگر کسی شخصیت کے لیے کہہ لیا جائے صلاۃ کا لفظ بطور شعار نہیں، وہ آل اوفا کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہم صلی علی آل ابی اوفا، یا اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل کر دے. تیسری صورت یہ ہے کہ ہم کسی ایک شخصیت کے ساتھ صلاۃ خاص کر دیں اور اس کو شعار بنا لیں، جیسا کہ بعض گمراہ فرقے کسی خاص شخصیت کے لیے صرف صلاۃ کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے صلاۃ ہے، تو یہ گویا کہ اس کو نبی سے مشابہت دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بدعت والی صورت ہو جاتی ہے اور اس کی پھر اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا. یہ 3 صورتیں بنتی ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا، دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ خاتون پوچھ رہی ہیں بہن ہماری کہ قربانی خاوند کی طرف سے، جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ سرپرست کی طرف سے سارے کنبے کی طرف سے ہو جاتی ہے، لیکن اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ بھی ویل آف ہیں، ماشاءاللہ ان کے پاس دولت ہے، تو کیا وہ اپنی الگ قربانی کریں گی یا خاوند کی قربانی کفایت کر جائے گی؟ خاوند کی قربانی کرنا کافی ہے. اگر ان کو شوق ہے تو کوئی حرج نہیں، نفلی کام ہے، نیکی کا کام ہے، وہ کر سکتی ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی ریاکاری والا یا ایسا کوئی عنصر اس طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور خاوند بھی اس پہ خوش ہو تو آپس میں مشورے سے کر لیں تو کوئی حرج والی بات نہیں. صحیح. ہاں جی. اچھا، اب تیسرا سوال یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ویری امپورٹنٹ کویشچن کرنٹ سینیریو کے اندر، اور یہ اکثر پالا پڑتا ہے مساجد کے اندر. عموماً بچے اپنے ہی اس میں ہوتے ہیں، جہان کے اندر ان کی اپنی ایک ہوتی ہے، اور ظاہر ہے بچپنا شرارتوں بھرا ہوتا ہے سب کا. تو اگر کوئی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے انہیں مساجد میں لے آتا ہے جی، تو جو اہل مساجد ہیں، جو پہلی صف کے نمازی عموماً فجر کے عشاء کے، وہ بزرگوں پر مشتمل ہوتا ہے وہ طبقہ زیادہ تر، تو وہ خفا ہو جاتا ہے. یا کچھ مساجد ہیں تو ان کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ بچوں کا داخلہ ہی ممنوع ہے. تو یہ بچوں کا داخلہ مساجد کے اندر ممنوع قرار دے دینا، یا انہیں شجر ممنوعہ کے طور پہ ٹریٹ کرنا، یا ان کو جھڑکنا، دھتکارنا، یا ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا مساجد کے حوالے سے یا بچوں کی تربیت کے حوالے سے، یہ SOPs کیا ہونے چاہیے؟ شریعت کیسے گائیڈ کرتی ہے؟
اجازت ہے شیخ عرض کروں کچھ؟ جی جی فرمائیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مروا ابناءکم بالصلاۃ وہم ابناء 7. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیا کرو جب وہ 7 سال کی عمر کے ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو بچے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک صبی ممیز ہے، وہ بچہ جو سمجھنے لگ جاتا ہے یہ مسجد ہے، اس کے آداب ہے، 7 سال کی عمر میں سمجھنے لگ جاتا ہے. بالکل صحیح. ایک بالکل چھوٹا بچہ 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، اسے ان چیزوں کا شعور نہیں ہے. تو اس بچے سے اعتراض کیا جائے تو 7 سال میں اس کو حکم ہے جب وہ پہچاننے لگ گیا ان چیزوں کو تو اس کو مسجد میں لے کے جائیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس حکم کے اوپر عمل ہوگا. اور جو پہلے صف کے نمازی ہیں انہیں یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے وقتی طور پہ تشویش ہوتی ہے، بزرگ ایک عبادت میں ہے، ہم ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے، وہ عبادت میں ہے، دعا کر رہا ہے، بچے نے شور کر دیا ہے، کوئی چیخ اس نے مار دیا ہے، ایسا کوئی کام کر دیا ہے، تو ان بزرگوں کو چاہیے کہ جیسے اپنے گھر کے اندر اپنے نواسوں کو اپنے پوتوں کو پیار کرتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، 3-4 ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، تو یہاں تو زیادہ حوصلہ ہونا چاہیے اور زیادہ برداشت ہونی چاہیے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سارا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جناب حسن یا حسین ان میں سے کوئی ایک ہے اور آپ کے کندھے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. صحابی کہتا ہے کہ سجدہ بہت لمبا ہو گیا. میں نے یہ سوچا کہ اتنا لمبا سجدہ کیسے ہو گیا. صحابی کہتا ہے کہ میں نے پریشانی کے اندر سجدے کے اندر ہی سر اٹھا کے دیکھ لیا کیونکہ ایمرجنسی تو نہیں ہوگی. بالکل صحیح. تو انہوں نے یہ سین دیکھا کہ نواسۂ رسول جنت کے شہزادے نبی علیہ السلام کی کمر مبارک کے اوپر سجدے کی کفن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بعد میں صحابہ نے پوچھا تو آپ نے کہا ان ابنی ھذا ارتحلنی فکرہت ان اعجلہ. میرے اس بچے نے مجھے سواری بنا لیا، میں نے پسند نہیں کیا کہ میں جب تک یہ اٹھتا نہیں میں اٹھوں. یہ خود نہیں اٹھے میں تب تک سر نہ اٹھوں. اللہ اکبر. تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ بچہ پھر بھی بچہ ہے. بالکل. اس سے بڑی تربیت کس گھرانے کی ہو سکتی ہے؟ بے شک صحیح. اور وہ نماز میں شامل نہیں ہو سکے. نماز میں شامل نبی علیہ السلام کے اس طرح انہوں نے یہ بچوں والی ایک ادا خوبصورت اختیار کی ہے. اور سیدہ امامہ کے بارے میں بھی آتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گود میں اٹھا کے نماز پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے. تو اس لیے ہم وہ ذرا بتا بھی دیں تاکہ ہمارے لیے بھی وہ فائدہ مند بھی ہو. جیسے واضح طور پہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا آپ نماز میں تھے اور وہ حامل امامہ بنت زینب، آپ اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی یعنی اپنی نواسی امامہ کو آپ نے اٹھایا ہوا تھا. تو اس سارے سین سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے عہد مبارک کے اندر مسجد نبوی سے مقدس مسجد کوئی نہیں ہے. بے شک وہ ریاض الجنہ ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے امام سے بڑا امام کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں. اور مسجد نبوی کے پہلے صف کے نمازیوں سے زیادہ شان والا کوئی نہیں. بے شک. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ اس بچے نے یہ کر دیا اور اس نے یہ کر دیا اور اس نے یہ کر دیا ہے، وہ بچوں کی نیچر سے واقف نہیں ہے، یا پھر وہ اپنے آپ کو اتنی مقدس ہستی سمجھتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے بس یہاں سانس سب کے گم رہنے چاہیے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے. اسے اپنے آپ کو حوصلہ دینا چاہیے اور جو بچے لانے والا ہے اس کو بھی بہرحال یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ بیٹے یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ہم نے ان چیزوں کا آداب کا خیال رکھنا ہے. اور اس کے باوجود اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں افہام و تفہیم کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہیے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ دیتے ہیں جی کہ حسن حسین تشریف لا رہے ہیں یمشیان یا سوران اور گرتے ہیں وہ، تو آپ خطبہ چھوڑ کے ممبر سے اتر کے جا کے ان کو اٹھا دیتے ہیں. یہ ویسے بعض جو بزرگ ہوتے ہیں نا ان کو یہ زیادہ ہوتا ہے کہ بچے لے آتے ہیں وہ پیچھے دوڑتے ہیں بعض دفعہ، اور ہوتا ہے کہ اس سے، لیکن بچوں کو اگر نہ لایا جائے تو زیادہ نقصان ہے کہ آپ بچوں کو لے آئیں تو وہ دیکھتے ہیں، بچے دیکھ کر ہی وہ چیز کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. شیخ محترم ایک بات مجھے بہت خوبصورت لگ رہی ہے کہ بزرگوں کو بزرگ سمجھا رہے ہیں تو ہمیں ان بزرگوں کے اسوہ کو دیکھنا چاہیے کہ ماشاءاللہ اللہ نے ایک علمی مقام بھی دیا ہے اور ایک خاص ہمارے جیسے الحمدللہ. تو اس کے باوجود وہ یہ تلقین کر رہے ہیں. مجھے آپ کی باتوں میں مشائخ آپ بڑے ہیں لیکن آپ کی باتوں میں ایک بات سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ
اگر آپ اپنے بچوں کا دین ایمان اپنے شور اور کانوں کے سکون کی وجہ سے نہیں اس پہ فوقیت دیں گے تو ان کا ایمان خراب ہوگا اور آپ کی آخرت خراب ہو جائے گی. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ تھوڑا فہم و تفہیم کے ساتھ اور تھوڑے معاملات کو اچھے تناظر کے ساتھ اور پازیٹیوٹی کے ساتھ لے کے چلیں، اور بالخصوص بین نہیں لگانا بچوں پر، تاکہ وہ آج شرارت کر رہے ہیں کل کر رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ وہ شرارت پیچھے رہ جائے گی اور وہ آپ کے ہم قدم صف کے اندر ہوں گے، اور کیا معلوم کہ وہ کل کوئی امامت کے منصب پہ بھی سرفراز ہو جائیں. اچھا شیخ، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ ایک بندہ حج کا بڑا اس کے دل میں جذبہ ہے لیکن اس کی مالی استطاعت اتنی نہیں ہے اور وہ حج کرنے نہیں جا سکتا ہے، تو عشرہ ذوالحجہ کے اندر وہ کوئی ایسے اعمال ہیں کہ وہ ثواب کے قریب قریب پہنچ جائے؟ لالچ کا اپنا ایک وہ ہے، کیا لالچ کی تو کوئی انتہا بھی نہیں نا، لیکن اللہ سے اجر لینا ہے اور اللہ بھی بے حساب اجر دیتا ہے، تو کچھ ایسا ارشاد فرمائے، عنایت فرمائے سب کے لیے کہ جو واقعتاً ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہو جائے. اللہ اکبر. اس کے لیے نماز اشراق کا اہتمام ہے انشاءاللہ تعالی، اس میں اللہ رب العزت نے بہت ثواب اور اجر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اعزازی طور پہ اللہ رب العزت نے، ہم تھوڑا سا دین سے دور ہیں، من حیث القوم بات کر رہا ہوں، چونکہ ہمارا مخاطب طبقہ جو ہے وہ خواص بھی ہیں، عوام بھی ہیں، سارے ہیں. عوام کے لیے ایک بہت خوبصورت چیز ہے جس کی سب سے زیادہ ہمیں ضرورت بھی ہے. جی. ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا کی ہر چیز ہم سیکھتے ہیں، صرف دین نہیں سیکھتے. دین کو باقاعدہ سیکھنا، جیسا کہ شیخ فرما رہے تھے، جی. آپ جب مسجد میں جائیں وضو کر کے اور آپ کی نیت یہ ہو کہ آج میں نے اللہ کے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے ایک ترجمہ سیکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من خرج من بیتہ متطہرا، جو اپنے گھر سے باوضو ہو کے نکلے اور مسجد کے اندر جائے، اس کی نیت ہو اس نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے اور قرآن مجید کی کوئی آیت سیکھنی ہے، جی. فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اللہ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا اس حاجی کو دیتے ہیں جو حالت احرام میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ مسئلہ حل ہو گیا. دین کے سیکھنے کی طرف آئیں، قرآن مجید کی آیات کو سیکھیں، دین کو سیکھیں، قرآن کا ترجمہ سیکھیں، تفسیر سیکھیں. ڈاکٹر صاحب میں ایک حدیث پڑھی تھی لیکن اس کی مجھے نہیں پتہ، آپ کو ماشاءاللہ پر یہ جو عام بیان کیا جاتا ہے من نظر الی والدہ نظرۃ رحمت کتب لہ حجۃ مبرورہ، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہ اس سلسلے میں آئی ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں نا کہ ایک آدمی حج نہیں کر سکتا، جی بالکل، اور دوسرا وہ کیا عمل کرے کہ وہ بالکل بالکل. تو اس حدیث کے بارے میں آپ کا کوئی تحقیق؟ اس بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ الفاظ بالکل ثابت نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ عام ہے کہ والدین کو دیکھنا حج ہے یا اس کے حج مبرورہ کا ثواب ملتا ہے. دیکھیے ایک چیز کو اس طور پہ کوٹ کرنا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کے میری طرف ایسی بات منسوب کر دیتے ہیں جو میں نے نہیں کہی ہے، جی، تو اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر تلاش کر لے. بالکل صحیح. تو بعض ٹونز کے اوپر بھی حتیٰ کہ یہ روایت ہوتی ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں، یہ بالکل ایک فیبریکیٹڈ ہے اور نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کی گئی ہے. نو ڈاؤٹ کہ والدین کی خدمت بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اسے حدیث کے طور پہ کوٹ کرنا یا نبی علیہ السلام کی کوٹیشن کے طور پہ لے کے آنا یہ بالکل غلط ہے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ. شیخ صاحب، عشرہ ذوالحجہ کے حوالے سے عمومی طور پہ آپ شاعری شاہد بھی ہیں اور آپ کے سامنے چیزیں بھی ہیں، بڑی غفلت پائی جاتی ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے، اس میں عبادات کے اہتمام کے حوالے سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے عوامل کام ہم کر لیں کہ جس کی وجہ سے ایک تو عوام کو اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ آگاہی بھی مل جائے اور اس کے اندر وہ شوق اور جذبہ بھی پیدا ہو جائے جو عموماً اسلام کا مزاج ہے اور وہ پیدا کرنا چاہتا ہے اپنے ماننے والوں میں؟ سبحان اللہ. بے شک، اور اس کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں یا آپ تشریف لاتے ہیں تو ایک طرف قرآن پاک سیکھا سکھایا جا رہا ہے، ایک طرف مجلس لگی ہوئی ہے. اب سب کا جذبہ تو ہے، لیکن فرمایا کہ بوجھ تو معلمہ، تو میں ادھر بیٹھوں گا. اور خیر حکومت اللہ نے قرآن شیخ نے بھی توجہ دلائی ہے. دوسرا اس نقطۂ نظر سے کہ آیا لیٹ ہو گیا ہے، نماز ادا کی ہے اور یہ آداب کے اندر ہے، سلام کیا کہ جانے لگا تو فرمایا کہ نماز نہیں ادا کی ہے.
تو نماز دوبارہ ادا کرو. تو جب 2 دفعہ ایسے ہوا، تیسری دفعہ اس نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو اسی طرح آتی ہے. تو اس کی پھر تربیت آپ نے فرمائی ہے. تو ہمارے جو آیا نماز پڑھائی چلا گیا، تو بنیادی طور پر تو میری یہ، اگر میں مسجد کا خادم ہوں، اس طرح امامت کرتا ہوں، تو وہ ہمہ وقت تالا لگا ہوا آیا، نماز والے بھی آئے اور چلے گئے. تو یہ تربیت کا فقدان جو اصل میں جو مرکز ہے ہمارا اصل تربیت کا، اور مرکز وہ بندہ ہے جو امت کی اصلاح فلاح کا ذمہ دار ہے. تو وہ جو آتا ہے اس کو آئیں جی چائے پانی پوچھے، اب اپنا مقدر ہوتا ہے جی، حال چال پوچھ کے، تو پھر وہ توجہ دلاتا ہے، تو وہ بندے کی تربیت ہوتی ہے، اس کا شوق ہوتا ہے. کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جی، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ جس دلجوئی کے ساتھ اور درد کے ساتھ اور اس کی اصلاح کے لیے کہ جہنم سے ہٹا کے اس کو بندوں کی بندگی سے ہٹا کے اللہ کی بندگی کے لگانا ہے. اور یہ جو ابھی بزرگوں کی بات ہو رہی تھی، ان بزرگوں سے اگر پوچھا جائے کہ آپ جب بچے تھے تو آپ اس وقت ماشاءاللہ کون سے مکے کے حاجی تھے، یہ دوڑنے لگانا کرنا کرانا. تو اب آپ کے وہ کسی نے فکرہ کہا تھا کہ گھروں پاویں جھاڑاں پہندیاں ہون مسیتے آ کے جناب دوجیاں دی شامت آ جاتی. تو بچے ہی ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 14-15 سال کی عمر میں بہت بڑے بحر العلوم تھے جل عالم. وہ درس دے رہے ہیں، بڑے بڑے شیوخ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اچانک ہی وہ چڑیا تو جب گرے ہیں تو اٹھے اور پکڑا جا کے اوپر ڈال دیا. تو اب وہ لوگ ہم نے وہ شیخ کو توجہ دلانی تھی، کیونکہ شیخ کی اب نظر صاحب تک کتنی جاتی ہے. کہتا ہے کہ یہ اس کا وہ نیچے تھا ٹخنوں سے، تو میں ایسے کرنے لگا جیسے وہ ہمارے ایک نواب صاحب کا بھی واقعہ ہے کہ خادم نے جب کیا تو اس نے مجھے ٹانگ ماری. یعنی اتنا وہ نماز کے اندر اس کا شغف تھا. تو بالکل اس کے لیے پھر وہ حسب حال کہ ہم اس کو دیکھیں، اس کی کیفیت. وہ مجھے بھی ایسا اتفاق ہو گیا، اور نماز کے بعد مسافہ کی حال پوچھا تو میں نے کہا بھائی میں یقین نہیں کر سکتا کہ آپ ٹخنوں سے نیچے رکھا ہوگا. چہرے کا نور اور نماز کا شعور جو ہے تو جلدی میں آپ سے ہو گیا ہے. کہتا ہاں جی بالکل ایسے. اور سچی بات ہے کہ مجھے رونا آیا اگر میں کہتا کہ تیری تو نماز ہی نہیں ہوئی، ٹخنے تو تھلے. اب وہ تو چیزیں موجود ہیں، انداز بدل دیتا ہے، انداز بدل دیتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ جو ہمارا بچوں کے ساتھ ہو یا بڑوں کے ساتھ، تو ان کو آنا اور ان کا استقبال کرنا، وہ بڑا پیارا. یہ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس جب انہوں نے سوال کیا یوسف ایو صدیق، تو آپ نے یا صاحبہ یہ سجن فرمایا، میرے قید کے ساتھیوں، بالکل میرے متروں سجنوں پر آؤ. تو ہم وہ بات کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ارباب متفرقون خیر من الواحد کا. اس کے بعد میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں. تو وہ جو استقبال ہے، ویلکم ہے، وہ انگریز نے وہ جو بنایا تھا کہ جی یہ باؤ صاحب ہے جی، مولوی صاحب کہتے ہیں بدین ہے، وہ کہتے ہیں مولوی ٹھیکیدار ہے. تو 2 فرقے وہ بن گئے. افراد تفریق آ گئی ہے اس حوالے سے تو اسے ختم کرنے کی. جی بالکل وہی بات کر رہے ہیں. لیکن ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے وہ اختتام کی جانب گامزن ہے اور ہمیں اجازت نہیں دے رہا. تو شیخ صاحب میں آخری ایک جملے کے اندر میں چاہتا ہوں کہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں وہ بتا دیجیے کہ عشرہ ذوالحجہ کے حوالے سے کیا پیغام ہو سکتا ہے. ہمارا پہلا اور آخری پیغام یہی ہے جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا. زندگی بہت قیمتی ہے اور بہت جلدی گزر رہی ہے. میں اور آپ نہیں جانتے اگلے سال ہمیں یہ دن نصیب ہوں کہ نہ ہوں. زندگی اللہ نے کتنی لکھی ہے. جو بھی آپ نیک عمل کر سکتے ہیں اس عشرہ کے اندر، بالخصوص نمازوں کا زیادہ اہتمام، قرآن مجید کی تلاوت، اذکار، تکبیرات، صدقہ و خیرات، قربانی، قرآن مجید کی تعلیم، بچوں کی تربیت، اور روزہ یوم عرفہ کا جتنا بھی آپ کوشش کر سکتے ہوں. ایسے سمجھیں کہ ایک پیکج ہے 10 دن کے لیے اور ایک سیل ہے جو لگی ہوئی ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک رحمت کا سیزن ہے. تو جیسے رمضان کے آخری عشرے میں آپ محنت کرتے ہیں نا، اسی طرح سے اس عشرے کے اندر خوب محنت کریں. اور بہت بڑی ذمہ داری میڈیا سے متعلقین لوگوں کے اوپر بھی ہے کہ جیسے وہ بعض خاص دنوں کو بڑا پروپیگیٹ کرتے ہیں، تو ان دنوں کو بہت زیادہ اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے.
بہت بہت شکریہ ناظرین کرام. آج کے پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب گامزن ہے. ہم نے سیر اصل گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کے اندر آپ کون کون سے اچھے اعمال ہیں جو کر سکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے جو رستہ ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈینٹیفائی کر دیا, بتا دیا, اور اس پہ عمل کر کے سکھا دیا. اور اب ہمیں تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے, انہی فٹ پرنٹس کے اوپر ہمیں چلنا ہے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے اختتام کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کے ہر غم کو, ہر دکھ کو خوشیوں میں تبدیل فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے عافیت فرمائے, رزق حلال فراخ عطا فرمائے, اور جو قربانی, جو اچھائی, جو اچھے کاموں کی نیت آپ نے کر رکھی ہے اللہ آپ کی قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. آپ نے میزبان ڈاکٹر صلاح الدین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك